یا چچا زاد بھائی تھے دونوں تاریخ میں. لیکن جس کو زیادہ مورخین نے موثق سمجھا ہے, معتبر سمجھا ہے, وہ کزن کی حیثیت سے کہ وہ کزن تھے, چچا زاد خونی رشتہ تھا. بالکل بالکل. تو ورقہ بن نوفل کی دوبارہ بہت بڑی فضیلت ہے نا یہ کہ ایک بت پرستی کے دور میں آپ کتب آسمانی سے, دین الہی سے وابستہ رہیں اور مسلسل تحقیق اور مطالعے میں رہیں, کیونکہ ورقہ کے پاس بہترین علم تھا ان کتابوں کا, کتب آسمانی کا, کہ عیسائی لوگ بھی, یہودی لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے. یعنی وہ مرجع کی حیثیت رکھتے تھے. وہ ان کے لیے ایک بہت دنیا عرب کے عیسائی یہودیوں کے لیے بھی وہ ایک استاد, وہ بہترین رہنما, رہبر کے مانند تھے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف دنیا عرب کے لیے بلکہ خود ختیجہ کے لیے بھی, یعنی ختیجہ کا رشتہ اور جناب ورقہ بن نوفل. اچھا, ان کا آپس میں کیسا ریلیشن تھا؟ یعنی جس طرح ہم بتا رہی ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے, تو جناب خدیجہ اور ورقہ بن نوفل ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا, کس نوعیت کا, رشتہ داری کے علاوہ؟ جی ہاں, رشتہ داری تو میں نے آپ کو بتا دی, اور جناب ورقہ کی حیثیت میں نے دنیا عرب میں آپ کو سمجھا دی کہ وہ اس قدر معروف مشہور تھے اسکالر ہونے کے عنوان سے, اور لوگ ان کی طرف آیا کرتے تھے, رجوع کرتے تھے, سوال کرتے تھے, علم طلب کرنے آتے تھے. تو ایسے سنسیئر اسکالر یقیناً ان کا رابطہ اپنی کزن کے ساتھ, ختیجہ کے ساتھ جو ہے, جس طرح تاریخ نے لکھا ہے, ایک مشاور, مشورہ دہندہ, ایک خیر خواہ, ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے. وہ بہترین استاد تھے. ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ کے استاد کی حیثیت. بالکل, کیونکہ جناب ختیجہ کی رسول اللہ کے ساتھ زوجیت میں آنے کا جو مہم سبب ہے, اور اسلام لانے کا جو سب سے زیادہ مہم سبب جو ہے, عامل جو ہے, فیکٹر جو ہے, وہ جناب ورقہ بن نوفل ہے. بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب خدیجہ زمانہ جاہلیت کی کوئی عام خاتون تھی, کیونکہ ان کا رشتہ جب ایک تو رشتہ داری اور اس کے علاوہ تعلق ایک عالم دین, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت مشہور اور بہت زیادہ مانے ہوئے, منجھے ہوئے سے تھا, تو یقیناً ان کا علم بھی عام خواتین کے برابر نہیں ہوگا. بالکل, کیونکہ ان کی اپنی کاوش تھی, محنت تھی. اگر وہ چاہتی تو مال و دولت کی اس زرق و برق دنیاوی میں جو ہے وہ غرق ہو کر, گرفتار ہو کر اسی میں رہتی. ٹھیک ہے, اور خواتین میں یہ آپ دیکھیں نا, اس زمانے میں کہیں بھی نہیں ملتا. یعنی مرد جو 17 سے زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو عورتوں کی تو بات دور کی بات ہے کہ ان میں کوئی وہ ایسا ماحول نہیں تھا کہ کوئی علم کی سبقت ہو, کوئی علمی گفتگو ہو, مباحثہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں جناب ختیجہ کی زندگی میں ورقہ کا ہاتھ ہے, یہاں سے ان کے حکیم بھتیجے کا ہاتھ ہے. یعنی مردوں سے ان کا رابطہ ہے, عورتوں میں وہ اکیلی بے مثال ہو گئی, عورتوں میں وہ بے مثال ہے. تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جزیرۃ العرب کی سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ خاتون تھی اس زمانے کے اعتبار سے؟ بالکل بالکل, واحد خاتون تاریخ میں ملتا ہے یقیناً یقیناً. اچھا, ورقہ بن نوفل کے بارے میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ وہ اسلام, انہوں نے رسول کی بعثت سے پہلے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا ہو, کبھی ہی نہیں سنا تھا. اور اسی لیے میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ اچھا, جب میں تاریخ میں یہ پڑھتی ہوں کہ ورقہ کی وجہ سے جناب ختیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب سے قریب تر, اور نبی ان کی نظر میں محبوب سے محبوب تر ہوتے چلے گئے, اور اسلام وہ لے کر آئے. سابقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے, اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ان کا شمار ہوا. تو میں سوچتی تھی فاقد الشیء لا یعطی الشیء, یعنی خود ورقہ یقین دلا رہے ہیں, عقیدہ شفٹ کر رہے ہیں, منتقل کر رہے ہیں ختیجہ کی جانب کہ دیکھو, میں آپ کو بتاؤں گی کچھ مثالیں, لیکن خود ایمان سے بے بہرا ہے. یہ اس کو عقل نہیں مانتی. لیکن جب زیادہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جناب ورقہ بن نوفل نے نبی کے بعثت سے پہلے ہی, کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے تھے, اپنے ایمان کا اظہار کیا, وہ اسلام کو قبول کیا, جس کی ہم گفتگو بعد میں کریں گے. یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ زیادہ تحقیق کے بعد یہی پتہ چلا کہ ورقہ جو کتب آسمانی سے خوب جانتے تھے, ساری انہیں علامات, سائنس پتہ تھی کہ آخری نبی کیسا ہوگا, کب آئے گا, کون ہوگا, حتیٰ اس کی زوجہ کے بارے میں.
اچھا، یعنی کتب آسمانی میں زوجہ رسول کے بارے میں بھی خبر دی گئی ہے. جی ہاں. جسے میں آپ کے سامنے بحار الانوار سے ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک دن ورقہ نے جناب خدیجہ سے کہا کہ محمد جو آخری نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایسی خاتون سے شادی کرے گا جو اپنی قوم کی سیدہ ہوگی، عام خاتون نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، وہ اپنی تمام دولت اور ثروت اس پر نذر کر دے گی، نثار کر دے گی. نمبر 3، نہ صرف ہر قدم اور ہر مرحلے میں ان کی سچی مددگار ثابت ہوگی بلکہ اپنی وہ جان بھی ان کے لیے نثار کر دے گی. یعنی یہ آخری مرحلہ بتا دیا کہ وہ ختم ہو جائے گی، اپنا پورا وجود جو ہے وہ آخری نبی کے لیے نثار کر دے گی. تو ورقہ کہتے تھے کہ میں یہ سائن، یہ علامت پڑھنے کے بعد اکثر یہی سوچتا تھا کہ اے خدیجہ، یہ ساری علامتیں تم میں ہیں. اور پھر کہتے تھے ورقہ کہ اے خدیجہ، بہت جلد تم ایسے مرد سے شادی کرو گی جو زمین اور آسمان کا بہترین اور شریف ترین انسان ہوگا. یہ بشارت دے رہے ہیں، یہ یقین اور علم اور ایمان جو ہے وہ ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ کو دے رہے ہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کتابوں میں یا جو علم تھا ادیان کا، اس میں جناب خدیجہ کی یہ تینوں صفات ذکر کی گئی تھیں جو ابھی آپ نے گنوائی. جی ہاں، یہ کتب آسمانی سے پتہ چلا. یعنی جب ورقہ نے دیکھا کہ یہ صفات ہیں اور یہی صفات میری اس رشتہ دار یا کزن خاتون میں موجود ہے، تو ان کو فوراً بشارت دی کہ تم ہی یہ عمل انجام دو گی. اور یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ورقہ کا ایمان بھی پھر رسول خدا پر تھا. جی بالکل، جیسے آپ نے کہا فاقد الشیء لا یعطی الشیء. ہاں، اس کا واقعہ ہمیں تاریخ میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ جب نبی اکرم نے جناب جبرائیل کو پہلی مرتبہ ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، مجسم دیکھا. کس طرح دیکھا؟ کیونکہ آ کر انہوں نے بتایا جناب خدیجہ کو، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جبرائیل تھے اور ان کے ہمراہ بہت سے ملائکہ، میکائیل وغیرہ، اور سب کے سب ایک جنتی کرسی لے کر آئے ہیں، اور پیغمبر کے سر پر نبوت کا تاج، ان کے دوش اقدس پر لواء الحمد پہناتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آپ کرسی پر تشریف فرماؤ، اور پہلی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. یہاں تک کہ جب نبی غار حرا سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے احساس کیا کہ ہر حجر، ہر شجر، ہر ذرہ جو ہے وہ کائنات کا مجھ پر درود اور سلام بھیج رہا ہے. اور پھر نبی گھر آ کر فرماتے کہ میں نے جبرائیل کو اس حالت میں دیکھا کہ میں نے ایسا شخص اس عالم میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر، اور دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے آج تک اتنی حسین اور عظیم مخلوق نہیں دیکھی، بتاؤ تم کون ہو، خدا تم پر رحمت نازل کرے. تو اس نے بتایا میں جبرائیل ہوں. یہ واقعہ جب جناب خدیجہ کو بتا رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں رسول اللہ، تو خدیجہ جا کے بتاتی ہیں، کیونکہ رابطہ ہے اپنے استاد کو بھی. ہاں، ورقہ بن نوفل کو جا کے بتایا. تو جناب ورقہ بن نوفل نے فوراً اس وقت کہا کہ ہاں یقیناً وہ عظیم فرشتہ جبرائیل روح الامین، اور وہ وہی ناموس اکبر ہے. اور کچھ اشعار جناب ورقہ بن نوفل نے کہے ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ اے نبی، تجھے خدا نے اپنا رسول چنا ہے اور تو حجاز اور اس کے اطراف کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میرا یقین ہے کہ تو جلد مبعوث ہوگا، اور جس طرح خدا نے نوح کو، صالح کو، موسیٰ کو، ابراہیم کو، عیسیٰ کو مبعوث کیا، تمہیں بھی کرے گا، اور تمہیں بھی ایک آسمانی کتاب منشور الہی دے گا. اور اس واقعے کے ایک دن کے بعد کہتے ہیں کہ جب ورقہ طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ گئے تو وہاں نبی کو پایا، نبی کو دیکھا. اور تاریخ میں لکھا کہ ورقہ کی زندگی کے آخری دن تھے، بہت عالم ضعیفی میں تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے. یقیناً انہیں خوشبو رسالت آئی، اور آپ نے رسول اللہ کو جب دیکھا تو اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم تم اس امت کے نبی ہو، اور جلد ہی تمہیں مشرکوں سے جہاد کرنا ہوگا. کاش میں زندہ ہوتا، میں تیرے رکاب میں مشرکوں کے خلاف جنگ کرتا، جہاد کرتا. اور اس کے بعد ورقہ نے نبی کے سر اقدس کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ورقہ بن نوفل مسلمان اس دنیا سے گئے.
ان کا ایمان ثابت تھا، تصدیق کر چکے تھے، تو ظاہر سی بات. جی ہاں، یہ ہم ایسی نہیں کہہ رہے بات بلا کسی سند کے، ہمارے پاس اس کے لیے سند مینس دلیل موجود ہے. دلیل یہ ہے کہ نبی نے بعد میں کہا کہ نبی کا یہ قول ہے جو ورقہ کی شان نے کہا ہے کہ لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب خضر لأنه آمن بي وصدقني.